اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ ہزاروں سال پہلے نجد اور حجاز کے پہاڑی علاقے میں ایک قوم آباد تھی۔ اس کا نام قوم عاد تھا۔ اس قوم کے لوگ بہت لمبے اور طاقتور تھے۔ وہ اونچی اونچی عمارتیں اور بڑے بڑے بت بناتے، ان کو ہی پوجتے اور خوب نذرانے چڑھاتے۔ ان کا خیال تھا کہ بت دیوتا ان سے خوش ہے، اب ان کو کسی گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا رسول چنا۔ انہوں نے نافرمان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کی سزا معاف نہیں کر سکتا، یہ بت مٹی پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس پر پجاریوں کو غصہ آیا اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہنے لگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو آخرت اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ آخر کار ان کی محنت سے کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ ان پجاریوں نے سوچا کہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کا پیغام پھیلاتے رہے تو اور لوگ بھی ایمان لے آئیں گے اور نذرانے دینے بند کر دیں گے، انہیں تبلیغ سے روکنا چاہیے۔ وہ اور ان کے ساتھی حضرت ہود علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے چلے جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ پہلے تو وہاں 3 سال تک بارش ہی نہ ہوئی، قحط پڑ گیا، فصلیں اور چارہ گاہ سوکھ گئی اور مویشی بھوکے مرنے لگے۔ ان لوگوں نے پھر بھی توبہ نہ کی۔ پھر ایک روز بڑا گہرا سیاہ بادل نمودار ہوا۔ اسے دور سے دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے، مگر اس کالے بادل کے ساتھ ہی ایک آندھی بھی آئی۔ پھر وہ آندھی تیز ہوتی گئی۔ تیز آندھی سے چھتیں اڑ گئے اور دیواریں گرنے لگے۔ مٹی اور ریت سے بھری ہوئی آندھی میں نہ وہ کچھ کھا پی سکتے تھے اور نہ کھڑے ہو سکتے تھے۔ یہ آندھی کئی دن رات تک لگاتار چلتی رہی کہ یہاں تک نافرمان لوگ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ آندھی اتنی سخت تھی کہ تمام بت اور عمارتیں بھی گر گئے جن پر وہ لوگ غرور کرتے تھے۔ عذاب ختم ہوا تو ہر طرف بربادی کے نشانات موجود تھے۔